اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ بارک اللہ فیکن۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ اس سورہ کو ختم کریں گے، اختتام ہے، سبحان اللہ، جسٹ فیو آیاز لیفٹ، تو آج وہ ہم کمپلیٹ کریں گے، تو ہم تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اٹ از اللہ جو ہمارے لیے آسان کیا کہ آج ہم اس سورہ کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس طرح بہت سارے قرآن کی آیتوں کو، سوراز کو ہم سیکھیں، نصیحت حاصل کریں اور ہدایت کے ساتھ زندگی کو گزاریں، آمین۔ اوکے، تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 44 سے 52 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ہی خوبصورت، حسین اور مشکل ترین آیتیں ہیں، جب اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو، ٹرانسلیشن کو، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دینے کے لیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں قرآن کی سچائی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرنے کے لیے اسپیشلی آیتیں ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد نا کسی کو بھی ایسا ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے، اسپیشلی مسلمان تو نہیں، کافر بھی جب پڑھے تو کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں آئے گا کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، ہے نا۔ دس از کمپلیٹلی دا بک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ود نو ڈاؤٹ۔ یہ اتنا حق ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ نبی ہو کر بھی وہ ملاوٹ نہیں کر پائے تو کسی اور کا کیا، ہے نا، کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ڈسکرائب کرتا ہے ان آیتوں کو۔ آیت نمبر 4، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اوکے، اور اگر بالفرض، اوکے، اور اگر بالفرض یہ نبی کچھ باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی طرف سے کوئی باتوں کو گھڑ لیتے، کوئی باتیں اس میں ملا دیتے، ملا کر آپ کو بتا دیتے کہ اللہ نے بتایا، اس طرح منسوب کر دیتے، ایسا تو ہوگا ہی نہیں، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسا ہوگا ہی نہیں، وہ تو صادق الامین ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، ہے نا۔ بٹ اسٹل دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی ٹروتھفلنس کو، اس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ان آیتوں کو سننے میں اتنی سنجیدگی ہوتی ہے، یعنی لائک سو سیریس، ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی سیریسنس کو یہاں بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں استعمال کر رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی باتوں کو اس میں گھڑ لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ اکبر، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ اکبر، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اوکے، ان کا دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے، یا اس کا ایک اور ترجمہ، پھر ضرور پکڑ لیتے ہم اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے، یعنی اس کا ایک تو مطلب یہ لیتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ کو ہی پکڑنا، ایک اور مطلب لیتے ہیں کہ ایسا ان کو پکڑنا جس سے وہ اپنے آپ کو چھڑا نہ سکیں، دفاع نہ کر سکیں، یعنی اللہ یہ دیکھیں خذو، اخذنا خذو، یہ ورڈ یوز ہوا تھا خذوہ فغلوہ میں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیورٹی آف اخذہ کو یہاں سمجھا رہا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے، سیدھے ہاتھ کو پکڑ لیتے، اوکے، لائک گریبنگ، کسی کو ایسا سوچیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہو تو آپ اس کو سیدھے ہاتھ سے، اس کے سیدھے ہاتھ کو پکڑ کے گریب کر رہے ہیں، اوکے، جسٹ لائک دیٹ۔ پھر کیا کرتے؟ اللہ اکبر، ثم لقطعنا منه الوتین، اللہ اکبر،
پھر ہم ان کی رگے جان کاٹ دیتے. اوکے یہاں شہرگ لکھا ہوا ہے یعنی رگے جان. یہ آیوٹا جو ہوتا ہے نا وہ ہے. ایک ہوتا ہے جیگولر وین ہے نا, یو نو دیٹ آل وچ از ان یور نیک ریجن. یہ یہاں پر جو بات ہوتی ہے جس کو جیگولر وین کو حبل ورید بھی کہا جاتا ہے نا, شاید سورہ قاف کی آیت میں یہ ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے آیوٹا کی, دا وین دیٹ کنیکٹس ٹو ہارٹ اینڈ وچ از دا لائف لائن آف یور باڈی ہے نا. ہماری جان, ہماری جو لائف لائن ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر, وہ وین جو آپ کے باڈی کو لائف پرووائڈ کرتی ہے ہم اس کو کاٹ دیتے. دا آیوٹا, اللہ اس کو کاٹ دیتا. یعنی اگر نبی بھی کوئی ملاوٹ کرتے قرآن میں تو ہم ان کے ساتھ ایسا کرتے. سبحان اللہ, کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ. سوچیں وہ لوگ جو یعنی فیم کے لیے قرآن میں ملاوٹیں کر کے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کر کے بتاتے ہیں, اللہ کی طرف, اللہ کے نبی کی طرف قرآن کی آیتوں کو لیتے ہیں, خود ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا, شاید یہ ایسا ہے, شاید وہ ایسا ہے, اور اس میں جو حلال نہیں ہے, جو حرام ہے اس کو حلال اور حلال کو حرام قرار کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک سیریسنس ہے نا. اگر نبی کرتے تو ان کے ساتھ یہ ہوتا کہ ہم انہیں رائٹ ہینڈ سے گریب کرتے, ان کے رائٹ ہینڈ کو, اور ان کی اللہ اکبر آیوٹا دیٹ از دی لائف لائن کو کاٹ دیتے. تو سوچیں وہ انسان, وہ بندے اللہ کے جو اللہ کی طرف باتوں کو منسوخ کرتے ہیں. آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس میں یہی ہو گیا ہے نا. ان کو کچھ جانا نہیں, پہچانا نہیں, بس لوگوں کے آگے فیم اور نیم کے لیے آیتوں کو کیسے بھی وہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں ہے نا. اف یو جسٹ ٹاک اباؤٹ اے فیو تھنگ لائک میوزک, کتنے علماء آج کل ایسے ہیں کچھ فرقے کے کہ میوزک کو حلال قرار دے رہے ہیں. میوزک, امیجن, which is completely haram. Like you just take Quran, like they take Quran in their own way, like how they want, they just preach it that way. Allah SWT فرماتا ہے قرآن میں اگر کوئی ملاوٹ ہوتی, اگر کوئی کرتا, نبی کرتا, تو ان کے ساتھ یہ حال ہوتا. اللہ اکبر. اس کے بعد فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. اس سے یعنی اس چیز کو کرنے سے, یعنی ہم ان کو جو گریب کر کے ان کے آیوٹا کو یعنی لائف لائن کو کاٹ رہے ہیں, اس کام کو ہمیں کرنے سے کوئی نہیں روکتا. آپ ان کے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتے. اگر ان کا اپنا بھی ہو ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی بھی اس چیز میں ہمیں نہیں روک سکتے, جو ہم کر رہے ہیں اس سے نہیں روک سکتے. اللہ اکبر ہے نا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے نازل کیا انہوں نے بس ویسے ہی آپ تک پہنچانا ہے. ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ہے نا. اس وحی میں کوئی کمی بیشی کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسٹ وانٹنگ اس ٹو شو کہ ہاؤ سیریس از دا قرآن, جو ہم ایکچوئل میں قدر نہیں کرتے ہے نا. ہمارے الماریوں میں, ہمارے اس میں شیلفس میں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں قرآن کتنے سارے. جسٹ کاؤنٹ دا قرآنز وچ یو ہیو ایٹ یور ہوم. آر وی ریسائٹنگ اٹ ایوری ڈے؟ کیا ہم ان قرآنوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یعنی قرآنوں کا مطلب اتنے سارے مصحف رکھے ہوئے ہیں, جتنے سارے پرسن ہمارے گھر پہ نہیں ہوتے, کیا ہم ان کو کبھی کھول کر ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر الگ الگ ہیں تو obviously کوئی ترجمہ کا ہوگا, کوئی انگلش میں ہوگا, کوئی رومن میں ہوگا ترجمہ. ہم جب اس کو کسی نیت سے لیتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں. آر وی ریسائٹنگ ان دا وے اٹ شوڈ بی ریسائٹیڈ؟ آر وی انڈرسٹینڈنگ ان دا وے اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ؟ آر وی لرننگ اٹ فرام دا رائٹ پرسن؟ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. ایسا نہ ہو کہ آپ بس اس کو یوٹیوب سے سیکھ رہے ہوں یا جو ہے اے آئی سے سیکھ رہے ہوں. وین یو گیٹ کویشچنز آسک عالم ہے نا. سو دس شوز اے سیریسنس آف قرآن. پڑھنے والوں کو بھی اور پڑھانے والوں کو بھی ایک بہت سنجیدگی کے آیتیں ہیں نا. تو ٹیک قرآن سیریسلی, اس کی قدر کرو, کیونکہ نبی اگر اس میں کچھ ملا دیتے تو ہم ان کو ایسا کرتے. ایسا نہیں کہ جب ٹیچر کا کوئی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہو, you know when the student is very smart, intelligent, intellect and also very punctual, good in all the aspects, that student will be favorite to the teacher ہے نا. لیکن ایک کوئی چیز ایسی ہے جو ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. آپ کے ساتھ تو چھوڑو, جو میرا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, تو آپ سوچو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہے نا. اٹس جسٹ لائک دیٹ. بٹ اللہ از سیئنگ اگر قرآن میں کوئی ملاوٹیں کر لیتے تو ان کے ساتھ ہم یہ کرتے. اللہ اکبر. یعنی اس میں دیکھیں ایکچوئل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان اس میں کم نہیں ہو رہی. یہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات کر رہے ہیں, مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت دینا چاہ رہا ہے. یہی اللہ نیکسٹ آیت میں بتاتا ہے کہ وائی از دس آل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو مینشن ہی کیوں کر رہا ہے نا. واٹ از آل آف دس. یہ آیتیں جو اتنی سیریسنس سے بیان ہو رہی ہیں, واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ اوکے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ نمبر 48. اللہ اکبر. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے, متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے نا. اللہ اکبر. ایک نصیحت ہے ہم سب کے لیے. یہاں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ متقین کے لیے نصیحت ہے.
سبحان اللہ. ہم نے سورہ بقرہ جب بھی قرآن کو ہم نے شروع کیا تو وہاں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایکچوئل میں یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے انسانیت کے لیے، ہے نا، اٹس فار دا ہول مین کائنڈ. بٹ اس سے نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ متقی. اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر، کہ یہ گائیڈنس ہے کس کے لیے؟ یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی ٹروتھفلنس کو، اس کی سیریسنس کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جہاں پر اللہ نے نبی کو ایگزامپل لیتے ہوئے لوگوں کو نصیحت دیا ہے. کتنی خوبصورت آیتیں ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. نیکسٹ آیت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں لانے والے ہیں. یعنی وہاں اس دور کے مشرکین کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں مانتے، جو ایمان نہیں لاتے قرآن پر، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر. کچھ لوگ ایسے ہیں، سارے تو ماننے والے نہیں ہیں، ہے نا، سارے لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ we know that everybody is not that among you are those who deny it. ہے نا، ان ساری باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، ہے نا. یہ نبی کی طرف مخاطب ہو رہا ہے اللہ کہ وی نو کہ یہ لوگ جو ہے مکذب ہیں، دے ڈینائی. بٹ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ ان کا ڈینائل جو ہے، یہ آپ کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، جو بھی باتیں نبی کے خلاف کرتے ہیں اور ان کی بات کو نہیں مانتے، جب اتنا وہ سمجھا رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. یقیناً ایسے کافروں کے لیے یہ حسرت کا سبب بنے گا، ہے نا. یہ حسرتیں تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پریویس آیتوں میں. ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو نہیں مان رہے، جو ڈینائی کر رہے ہیں، حساب و کتاب کو ڈینائی کر رہے ہیں، الحاقہ کو ڈینائی کر رہے ہیں، اللہ کو، اس کے نبی کو، اس کے قرآن کو ڈینائی کر رہے ہیں، کس طرح وہ حسرتیں کرتے ہیں، ہے نا. کہ ان کے کیا کہ کاش ان کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں کتاب ہی نہ ملی ہوتی، ہے نا. دے وش کہ ہمیں کتاب ہی نہ دی جاتی. جب ان کا نام اعمال پکڑایا جاتا ہے، ان کی حسرتیں ہوتی ہیں کہ کاش ہماری جو موت آئی تھی وہی ہمارا کام تمام کر دیتی، ہے نا، ہمیں رزلٹس کا ہی پتہ نہ ہوتا، ہے نا. اور ان کی حسرتیں ہوتی ہیں کہ ان کا مال نہ کوئی کام آیا، ہے نا، نہ کوئی ان کی سلطنت کام آئی. یہ حسرتیں ان کی حسرتیں رہ جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تسلی بھی دے رہا ہے نبی کو، جس کو یہ مشرکین ستا رہے تھے، ہے نا، کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، اور ہم جو ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے آپ نے آلریڈی دیکھ بھی لیا ہے نا. پچھلے آیتوں میں اللہ نے فرما دیا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور یہ حسرتیں بن کر ان کے ساتھ رہ جائیں گی، ہے نا. اللہ اکبر. وہ وہاں جا کر پچھتائیں گے، ہے نا، جب وہ گزر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت میں وہ خوب پچھتائیں گے. وَإِنَّهُ. یہ کیا ہے؟ اب یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نہ تو کوئی کاہن کا کلام ہے، نہ تو کوئی شاعر کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. اللہ اکبر. دل پر اترتی ہیں آیتیں. یہ قرآن کیا ہے؟ اور بے شک وہ بالکل یقینی حق ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، یقینی ہے، رب کا کلام ہے نا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت طریقے سے اس رکوع کے آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی ٹروتھفلنس کا بیان کیا ہے نا. نن آف دا پرسن از اباؤ اٹ. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تک ایگزامپل لے لیا قرآن کو اللہ سچ ثابت کرنے کے لیے. To say that nothing is above it, ہے نا. It's above everything and everyone actually. قرآن is above everything and above everyone. سبحان اللہ. جس کو سامان قلیلہ میں ہم خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یعنی اس کی آیتوں کو ایسے ہی اپنے مطلب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. پھر بھی یہ لوگ آپ کو جو ہے الزام دیتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب، یا آپ کو یعنی الزام دے رہے ہیں، آپ کو کاہن و شاعر کہہ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں. So glorify the name of your Lord the great. سبحان اللہ. یعنی جب بھی دین کے عمل میں، دین کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، جو بھی مخالفتیں آتی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. بس اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ وہ رب عظیم ہے، وہ پاورفل ہے، سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے. کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، کتنی بھی مخالفتیں ہوں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کی مدد کر سکے، ہے نا. کتنی حسین آیتیں ہیں. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا اختتام کرتا ہے قرآن کے بارے میں. قرآن کے اندر اس طرح کی بیوٹیفل آیات جس میں قرآن کی ٹروتھفلنس کو اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے نا. یہ وہی آیتیں ہیں کہ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن رہے تھے تو ان کے دل میں جو ہے دین آ گیا تھا، ہے نا.
ان کے دل پر یہ اثر کر گیا تھا. اس کی کمپوزیشن ہی ایسی ہے. آیتوں کو بھی دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کمپوز کیا ہے, کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. دا رائمز ایٹ دی اینڈ, سبحان اللہ, دیٹ عظیم, یقین, اور جسٹ سی ہاؤ بیوٹیفل اٹ از, ہے نا. اس کو گرامیٹیکل وے میں دیکھیں گے نا تو بالکل بھی یقین نہیں ہوتا کہ گرامیٹیکلی بھی یہ اتنے کریکٹ اور کیسے ہو سکتے ہیں, ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, سبحان اللہ. بیکاز جب انگلش میں کسی چیز میں پوئٹری کے اندر رائمس کرنے جاتے ہیں تو گرامر اوپر نیچے ہو جاتا ہے, جسٹ بیکاز آف دیٹ. بٹ ہیئر لائک ایوری تھنگ از سو پیور, سو بیوٹیفل, سبحان اللہ. ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اب ہمارا دل کس طرح اس سے چینج ہو رہا ہے نا. جس طرح اس دور میں مشرکین مکہ بھی جب سنتے ہیں اس قرآن کو تو ان کے دل میں بھی آتا کہ ایون دو دے سے فرام دیئر ماؤتھ دیٹ اٹ از پوئٹری, بٹ ان دیئر ہارٹ اٹ واز دیر کہ یہ کچھ تو ایکسٹراڈنری ہے, یہ پوئٹری نہیں ہو سکتی. تو آج ہمارے دل میں کیا اثر کر رہا ہے کہ قرآن ویسا ہی اثر کر رہا ہے جس طرح اس دور عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اثر کیا تھا, ہے نا. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اگر نہ کرا تو ہمارا دل پتھر ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے وہ, ہے نا. سورہ بقرہ کے اندر آیت کے پتھر میں بھی جو ہے انہار یعنی نہریں بہتی ہیں, پتھر بھی کٹ ہوتا ہے جس سے پانی بہتا ہے. What about our heart if it's not melting with these ayahs؟ کیونکہ جب ایمان والے کو آیتیں قرآن کی سناتے ہیں تو فزادت و ایمانا, اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اگر ہمارے دل کا ایمان نہیں بڑھا, اس سورہ کو سیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی چینجز نہیں آئے, اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا, اس کی محبت نہیں بڑھی, ایمان نہیں بڑھا, تو we have to check our hearts, ہے نا. کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں قرآن کی قدر ہی نہیں ہے. اللہ کا کلام دیکھیں کتنا سیریس ہے, کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. نصیحت ہمیں دینے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو پکڑ لیتے اور ان کی جو ہے وین کو کاٹ دیتے اف وہ ملاوٹ کرتے. تو ہمارے لیے استغفر اللہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی نصیحت ہے. بس ہم قرآن کا اصل حق ادا نہیں کرے, ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے. دل تو ہم پتھر جیسا بنا لیے ہیں, ہے نا. اللہ اکبر. اللہ ہمارے دل کو نرم کرے, اس کی اور اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے, ہے نا. یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما, یہی دعا ہم نے کرنی ہے نا. آخری دم تک ہم ایمان والے ہو کر اس دنیا سے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, آمین. ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کے دن بس حسرتیں ہی کرنے والے رہ جائیں, بالکل نہیں. نہ اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری اور نہ آخرت میں حسرتیں کرنے والوں میں سے ہوں. ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بنے, آمین. یا اللہ ہم سے اس قرآن کے سیکھنے کو, سکھانے کو قبول فرما, اور جو بھی اس میں سکھانے میں, سیکھنے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو ہم سے معاف فرما, آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان اللہ, آمین آمین آمین. بیوٹیفل جرنی ود آل آف یو, ہے نا. تو اب تجوید کو سیکھتے ہیں. یہ لاسٹ سیشن تھا ہمارا تفسیر کا ان اردو لینگویج. کل انشاءاللہ یہی انگلش میں ہوگا. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح آج ہم یہاں اکٹھا ہو کر اس کے کلام کو سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, صرف اللہ کے لیے, ہے نا. کوئی اور یہاں پر ہے نہیں جس کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہے نا. جسٹ فار دا سیک آف اللہ. بس اللہ اس کو ہمارے لیے جنت کی ٹکٹ بنا دے, اس کو قبول کر لے اور اس سے ہمیں بس جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, جہنم سے آزادی کا, نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمارے لیے, ہماری فیملی کے لیے, ہمارے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنا دے, آمین 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 یا رب العالمین. Okay, so let's now inshallah learn tajweed with the feeling کہ یہ قرآن کتنا صحیح ہے اور اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے نا. اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا, آمین آمین. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 44. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. وَلَوْ ایک حرکہ لو, یہاں پر واولین ہے, ولو, اس کو بھی ون حرکہ, ناٹ مور کے ولو ایسے کھینچنا نہیں ہے. ولو تقول, تھوڑا سا نبر کرنا ہوگا یہاں پہ کیونکہ یہ واو مشدد سے پہلے جب فتحہ آتا ہے تو دیر از اے چانس کہ ہم اس کو واولین جیسے تقول, واولین کائنڈ آف ساؤنڈ تو آتی ہے بٹ ویری لٹل, جسٹ ڈونٹ ایگزیجریٹ دیٹ اینڈ میک تقول, نو. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ واو کی تجدید جو ہے وہ جاری ہے. تقولا, یہ بھی ورڈ قول سے ہی آتا ہے, اوکے. تقولا, تقولا. ولو تقول, واو کو جب آپ تجدید سے اپلائی کریں تو ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے, دانتوں کا اور لپس کا استعمال, جو نیچے کے لپ پہ دانت رکھ کے تقولا ایسے نہ پڑھیں. تقولا, اوکے. قاف کو خانی پڑھیں گے. تقول علینا, عین کریکٹلی ریسائٹ کریں, حمزہ کی طرح نہیں. اور یا لین کو علینا, لائے لائے نہیں ہوگا, علینا, نون دو حرکہ,
اوکے اسٹریچنگ غنہ نہیں ہے صرف اسٹریچنگ ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض ایک ہوتا ہے بعد دال سے جس کا مطلب وہی اردو والا ہوتا ہے نا بعد، ہم اس چیز کو بعد میں کرتے ہیں بعد، یہ ہوتا ہے. یہ ہے بعض، یہ بھی اردو میں ہوتا ہے جس کو ہم یوزولی بعض کہتے ہیں، بعض افراد بعض لوگ ہے نا. سم آف اٹ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑا بھی بعض تھوڑا ایون لٹل اگر ملاوٹ کرتے تو ان دیٹ وے بعض. اوکے بعض. سو اگر آپ نے اس کو لائٹ کیا تو کیا بن جائے گا؟ بعد بن جائے گا، جو اردو میں ہم بعد میں کے لیے کہتے ہیں نا، بعد میں ہوگا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ ہوگا، یہ ہے بعض. سو میک شیور کہ آپ اس کو لائٹ نہ کریں. اوکے بعدہ پڑھیں گے تو کمپلیٹ میننگ آپ چینج کر رہے ہیں. اٹ از بعض بعض. اوکے بعض الاقاویل، ضاد کلام سے ملائیں، ضاد ضرور ہیوی رکھیں، عین کو صحیح پڑھیں. اوکے بعدہ نہ پڑھیں. بعض الاقاویل، قاف ہے صحیح سے ادا کرنا ہے، اخاویل نہیں پڑھیں گے، اقاویل. اب جب سٹاپ کریں گے یہاں ساری آیتیں دیکھیں اینڈ ہو رہی ہیں مد العارض للسکون کے ساتھ، اینڈ بیوٹیفلی دیکھیں سارے جو یا مد سے اینڈ ہو رہا ہے. You can see from 44 to 52 ayahs are ending with یا مد. اینڈ اس کو ہم 4 حرکہ کھینچیں گے، 2 یا 4 یا 6 کھینچ سکتے ہیں مد العارض للسکون کو، but we will make it just what we say 4 حرکہ انشاءاللہ. اوکے رسائی. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. لا أخذنا، إلام الف نہ سمجھے، لا نہ پڑھیں. اوکے اٹ از لا ود فتح، البتہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، شیورلی کا میننگ دیتا ہے. لا أخذنا، سو ڈونٹ سے لا، دا میننگ چینجز. لا لا حمزہ صحیح سے حمزہ کو اس میں مرج کر کے لخذنا 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 ایسے نہ پڑھیں. لا أخذنا، حمزہ must be clear. لا أخذنا لیکن پاز نہ کریں. لا ہیوی، تھوڑا ہیوی، کمپلیٹ خو بھی نہ پڑھیں، اور اخذنا ایسے بھی نہیں. that's it, a little sound. okay لا اخذنا، زال میں no buzzing sound. اخذنا زا نہیں ہوتا، اخذنا 2 حرکہ. اوکے لا اخذنا 2 حرکہ. منہ نون ساکن، نو ایکسٹرا غنہ، صرف منہ. بالیمین، با کو لام سے کنیکٹ کریں، حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جا رہا. بالیمین سٹاپ کریں گے تو 4 حرکہ مد العارض للسکون. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم سا ہے، اس کو سین میں کنورٹ نہیں کریں گے. سین کیسے کنورٹ ہو جائے گا؟ اگر آپ نے اس کو سما پڑھا سیٹی کے ساتھ، ہم نے اس کو زبان کے نوک باہر نکال کے اوپر نیچوں کے دانت جو ہوتے ہیں اوپر اور نیچے کے، اس کے درمیان رکھ کے پریس کرنا ہے. ث ظا تینوں سیم مخرج. سا میں حمس ہوتا ہے، ذال اور ظا میں نہیں ہوتا. یہ جو اخذنا میں ذال ہے اس میں حمس نہیں ہو رہا، سانس باہر نہیں آ رہی. ثم میں دیکھیں لپس کے پاس فنگر رکھیں، ثم a lot of air coming out. میم مشدد غنہ 2 count. ثم لقطعنا، لا 1 حرکہ گین 2 count نہ کریں، ایسا ہو جائے گا کہ نہیں. لا قطعنا ہو جائے گا کہ آپ نے نہیں، ہم نہیں کاٹیں گے. یہاں قطعنا کاٹنے کے معنی میں ہے، یہ وہی ہے جو حمزۃ القطع ہم کہتے ہیں کاٹ کر پڑھنا، اور حروف مقطعات کہتے ہیں، ہے نا، سیم وہی ورڈ ہے قطع سے. لا قطعنا، قطع طا از امپورٹنٹ. قاف بھی ہیوی، طا بھی ہیوی، عین لائٹ کریں گے. لا قطع طا قطعنی طا ہیوی. لا قطعنا، عین پہ جھٹکا نہ دیں جیسے لا قطعنا نو. عین is recited with تواسط speed، یعنی تھوڑا سا ہلکا، جس طرح الحمد ال پڑھتے ہیں ایسے ہی. لقطعنا قطعنا، نا جو حرکہ کھینچنا ہے الف مد. منہل نون ساکن نو ایکسٹرا غنہ. وتین، وتین واو کے لیے گول، وتین کھینچ کر سٹاپ کریں گے 4 حرکہ. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. اوکے
فا 1 حرکہ، میم 2 فما منکم، یہاں اخفا کریں میم ساکن کے بعد میم، تو یہاں پر بھی 2 حرکہ غنہ اور یہاں پر بھی منکم منکم من، نون ساکن پر اب غنہ نہیں ہوگا یہاں کیونکہ نیکسٹ حمزہ ہے، حروف حلقے آ جائے تو جسٹ اظہار، من احد، دس از ریڈ ہیئر، اس کو احدن نہیں ہوتا، احدن ہے نا، من احدن، یہاں پر بھی تنوین کے بعد صرف عین ہے یعنی حروف الحلقی ہے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، احدن جسٹ اظہار، عنہ نہیں ہے، عنہ ہے، عنہ حاجزین، that's very sharp، جس طرح احدن میں شارپ رکھا تھا یہاں پر بھی حاجزین، اب یہ زا ہے جس میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، صفیر یعنی سیٹی آتی ہے، حاجزین، اوکے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، وَإِنَّ نون مشدد 2 حرکہ غنہ، وَإِنَّ ایسے نہ پڑھیں، حمزہ جب ایسے آ جاتا ہے نا درمیان جس سے پہلے فتحہ کسرہ تو مرج ہونے کے چانسز ہیں، میک شور کریں یو ریسائٹ اٹ کریکٹلی، ناٹ وَإِنَّهُ، وَإِنَّهُ ہو ٹو کان بدل سلا صغرا، لَتَذْكِرَةٌ، اگین نو لتذ، زال میں نو بزنگ ساؤنڈ، زا نہ پڑے، لتذکرہ، را ہے بھی بھاری ہوگا، فتحہ ہے موٹا پڑا جائے گا، لتذکرۃ، اب تنوین کے بعد لام، ادغام ہوگا لیکن بغیر کوئی غنہ کے، کامل ادغام، جہاں تنوین کے جو نون ساکن ہے وہ لام میں کمپلیٹ مرج ہو رہی ہے کہ آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، لتذکرۃ نہیں بلکہ لتذکرۃ، لتذکرۃ للمتقین، متقین نہیں پڑھتا اس کو متقین، آپ میں سے بہت اسٹوڈنٹس کو قاف کی مخرج آ رہا ہے پھر بھی آپ اس کو خا جیسا پڑھیے تو لہنے جلی سے بھی اوپر ہے کہوں گی میں، کیونکہ آپ کو آ رہا ہے پھر بھی جان بوجھ کر آپ غلطی کر رہی ہیں تو یہ بالکل بھی ناٹ الاؤڈ ہے نا، جانتے بوجھتے قرآن میں غلطی کرنا جب آپ کو آلریڈی قاف آتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، قین خین نہیں پڑھیں گے، اوکے جی، اور یہی سارے آخر میں ان آیتوں کے مگر عارض لسکون ہم لگا رہے ہیں تو 2 4 یا 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں، بٹ وی آر کیپنگ اٹ 4، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، وَإِنَّا نون مشدد ہے، ایک حرکہ، نون مشدد کو 2 حرکہ غنہ کریں گے، ساتھ میں ایک الف مد ہے تو 2 حرکہ اسٹریچنگ بھی، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، لَنَعْلَمُ، اگین لا کا خیال رکھیں کہ 2 حرکہ نہ ہو، عین کو زیادہ ٹائم بھی نہیں دیں گے جیسے لَنَعْلَمُ، نو نوٹ سو فاسٹ کہ لَنَعْلَمُ ایسے بھی نہیں، لَنَعْلَمُ ایسے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ نون مشدد 2 حرکہ غنہ ہے، صرف اسٹریچنگ نہیں ہے، منکم، اگین سیم ورڈ جو یہاں آیا تھا اوپر، منکم غنہ کریں گے نون ساکن پر اخفا ہوگا لیکن ہائڈ کریں گے، جس طرح میں کل بتا رہی تھی لنک، منک، انک، ایسے منکم، میم کے بعد میم، ابھی ادغام مع الغنہ 2 کان غنہ کریں گے، منکم مکذبین، زانیہ، it's not زائد ذال، مکذب، زبان کی نوک باہر نکال کے اوپر کا جو 2 ٹیز ہوتے ہیں ثناء علیہ فرنٹ 2 انسیزر ٹیز، اس کے کارنرز پہ آپ کی زبان کی ٹپ کو لگائیں گے، اگر نہیں ہو رہا تو اس کو بس بائٹ کریں، اوپر نیچے کے دانتوں کے درمیان رکھ کے بائٹ کریں، مکذبین، تب بھی آواز صحیح نکلے گی، اوکے، منکم مکذبین، اوکے، اسٹریچنگ اٹ فار 4 حرکہ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَإِنَّهُ سیم، وَإِنَّ صحیح سے ادا کریں، مشدد کو 2 حرکہ غنہ، ہو مدل سلا صغرا کھینچے 2 کاؤنٹ، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ 1 حرکہ لام فتحہ، اوکے، یہ ح شارپ ہوگا، حسر را بھاری، لحسرتن تنوین کے بعد عین تو نو ایکسٹرا غنہ، لحسرتن ہوگا بس تن نہیں کریں گے، لحسرتن
علل عین ہے not حمزہ not علل علل کافرین ایزی ورڈ ہے را کسرہ یہاں لائٹ ہو رہا ہے 4 حرکت کھینچ کے مد عادل سکون کو سٹاپ کریں گے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ وَإِنَّ نون مشدد 2 حرکہ غنہ ہو ہائی ضمیر ہے قرآن کی طرف یہاں لوٹ رہی ہے ہو تو اس کو 2 حرکہ سٹریچ کریں وَإِنَّهُ لَحَقُّ ہا شارپ ہوگا قوف پر تشدید ہے تو اس کو صحیح سے ادا کریں اور خا جیسا نہ پڑھیں لحق قوف کو لام سے ملائیں گے یقین یہاں پر بھی یقین نہ پڑھیں جو اردو میں ہم کہتے ہیں وہاں اردو میں بھی قوف ہوتا ہے بس ہم قوف کو بھی خا پڑھتے ہیں خا کو بھی خا پڑھتے ہیں تو یہی عربی میں بھی ڈالتے ہیں اسپیشلی اردو سپیکرز کا یہی حال ہے تو میک شور کریں صحیح سے ادا کریں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ 1 کاؤنٹ با پر تشدید اور ہا ساکن کے ساتھ حمز کے ساتھ شارپ آواز تیز آواز کے ساتھ پڑھیں فَسَبِّحْ بِسْمِ با کو سین سے کنیکٹ بسمی ربی کا را بھاری کاف کو لام سے ملائیں ربک العظیم عین صحیح سے حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا ضا کو بھاری موٹا پڑھیں گے غی اور ساتھ میں اس میں زا کی آواز نہیں آتی یہ سارے جو 3 لیٹرز جس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی پھر بھی ہم پڑھتے ہیں وہ یہاں ہے نا اخذنا میں ذال ہے جس کا مخرج وہی ہے زبان کی نوک اوپر کے ثناء اعلیٰ جو دانت ہے اس کے کارنرز پہ رکھنا اور ثم میں جو سا ہے وہ بھی اور عظیم میں جو ضا ہے all the 3 letters which are most confusing especially confusing because you pronounce it with whistling sound صفیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں ہے at least this last class میں آپ یہ غلطی نہ کریں ذا کو زا نہ پڑھیں سا کو سین نہیں اور ضا کو زا نہیں پڑھیں گے عظیم ہیوینس بھی ہوگا ذال کے جیسے پڑھا جائے گا لیکن ہیوینس کے ساتھ اور زا کی آواز صفیر اس میں نہیں ہوگی اوکے وہی سیم ورڈ ہم نے پچھلے آیتوں میں بھی پڑھا تھا لا یؤمن باللہ العظیم یہ وہی ہے عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے نا العظیم تو اس کو صحیح سے ادا کریں گے اسٹاپنگ کے دوران 4 حرکہ سٹریچ کریں گے ڈیو ٹو مد العارض للسکون فسبح باسم ربک العظیم الحمدللہ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Alhamdulillah we completed I hope you all understood well اور آپ نے سورہ سے نصیحتیں بھی اپنے اوپر لی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے کوتاہیوں کو معاف فرمائے اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے آمین ہمارے صدقۃ الجاریہ بنائے آمین الحمدللہ Okay, we completed. Now we'll recite with all these things in mind. اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور سارے سورہ جو ہم نے سیکھا ہے ان ساری نصیحتوں کو یاد کرتے رہیں اور اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے جو بھی نصیحتیں ہم نے اس میں سیکھی ہیں اس کو ہماری زندگی میں لائیں عمل کریں ہے نا کیونکہ عمل کے بغیر علم بیکار ہوتا ہے جس کی مثال تو سورہ جمعہ میں ہے یعنی ایک گدھے سے دی گئی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں ہے نا علم کیونکہ علم تو ابلیس کو بھی تھا وہ تو اور بھی بہتر جانتا ہے ہم سے بہتر ابھی بھی وہ جانتا ہے بس اس کے اندر عمل نہیں تھا ہے نا تکبر تھا اس نے عمل نہیں کیا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے جو گمراہ رہ جائیں جاننے کے باوجود نہ عمل کرنے والے اللہ اکبر تو اب پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ I hope آپ یہ ساری چیزیں اپنے گھر والوں سے شیئر بھی کرتی ہوں گی You know, when I was in the Quran classes, tafsir classes for the first time in my college time, when I'm learning, first thing what I used to do is, I come to my mom and explain each and every ayah I learned in the tafsir class. That made me know the ayahs much better. Okay, and جب ہم دوسروں کو یہ بولتے ہیں سمجھاتے ہیں my siblings, even my younger brother اس وقت like he was in 7th or 8th when I was in PUC, from that class I actually started my tafsir life, alhamdulillah. So I used to teach him, like even if my siblings were like not interested sometimes, but no, you have to listen, not for your sake, at least for my sake, because I want to improve, I want to learn better, I want to جب ہم بولتے ہیں تب کرنے کا بھی من کرتا ہے عمل بھی اچھے سے ہوتا ہے نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے اور دماغ میں چیزیں رہ جاتی ہیں ہے نا تو اس سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے تو آئی ہوپ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ ہر ایک چیز جو سیکھ رہے تھے اس کو ڈائلی اپنے بچوں سے ایون ہسبینڈ سے
شیئر کر رہی ہوں گی، ہے نا. And do it. You can see the bonding will be completely different even if they're not interested. Just simply, instead of talking غیبتیں and all, talk like this to them. Okay, inshallah this can be a good, even if you have a get together like gathering, like every Sunday. I'm just sharing my personal experience, not کہ آپ مجھے praise کریں or something, just because آپ یہ سب ٹرائی کر سکتے ہیں نا. ایوری سنڈے وی سبلنگ میٹ at our parents house and we discuss things like, yeah, this is what I thought this time, and see, these are the ayahs, this is the thing, اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے. ہم نے یہ سیکھا. they give their experience of their 1 week where they learn. ہاں ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی ہیں, but we try کہ mostly ہم کیا کریں کہ قرآن کی باتوں کو ڈسکس کریں, ہے نا. کوئی ایک شروع کرنا ہے, جو میرے گھر پہ میں شروع کرتی ہوں, دیٹ از دا تھنگ. اینڈ پیرنٹس بھی ایسے ہونے چاہیے کہ دے لائک مائی مام آسک می, بتائیں کہ آج کیا سکھا کر آئے ہو, واٹ ڈیڈ یو ڈو دس ویک, واٹ ڈیڈ یو لرن مور. اینڈ یو ہیو ٹو بی دس کائنڈ آف پیرنٹ فار یور چلڈرن. آئی کین سی فرسٹ از اللہ اینڈ دین the parents. سبحان اللہ, کہ جس طرح بھی وہ ہمیں آگے کرتے ہیں اس طرح کوئی نہیں آگے کر سکتا, ہے نا. اگر آپ کے بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین سیکھیں تو میک them, آپ بیٹھ جائیں. ایون if you, my mom, I can say you, just again I'm saying not for praising, just for your I mean آپ کے لیے ایکسپیرینس ہو جائے کہ بچپن میں وہ مجھے چیزوں کو لکھ کر دیا کرتے تھے قرآن کے بارے میں, مذاکرہ کہتے ہیں نا اس طرح, کوئی اسپیچز اینڈ آل, اینڈ آئی شوڈ ریڈ اٹ, انڈرسٹینڈ اٹ, میمورائز اٹ, اینڈ آئی شوڈ سے اٹ ان فرنٹ آف مائی سبلنگز اینڈ مائی پیرنٹس. بیکاز اسکولس تو کانوینٹ تھے, وہاں پر اردو ایز اے سبجیکٹ بھی نہیں تھا, اسلامک ایز اے سبجیکٹ بھی نہیں تھا, بٹ آل آف دا تھنگس ور taught in at home. Don't teach your students what they're teaching already in the school. You're paying 40,000-50,000 fees for kindergarten studies nowadays, ہے نا. اینڈ اگین آپ ان کو ٹیوشنس کو الگ بھیجتے ہیں اور گھر میں الگ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل نہیں. what they have learned in school is for school. their homework for 1 or 2 hours, but extra studies you don't teach them. Teach them Islam because they need to learn it from you, because you will teach them right at least, ہے نا. کیونکہ وہاں پر پتہ نہیں کیسے ٹیچرز ہوتے ہیں, کیسے سکھاتے ہیں. تو میک شیور کریں کہ teach them a good education at school. They learn dunya there with deen, following deen, but at home it should be complete deen. Okay, مجھے سمجھ نہیں آتا ہے جو اسکولس کے بعد ٹیوشنز بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. نو نیڈ آف دیٹ ایکسٹرا تھنگ, بیکاز یور ایجوکیشن ڈونٹ ڈیسائڈ یور فیوچر. بہت سارے انجینئرز اینڈ ڈاکٹرز گھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی نوکری نہیں ہے, ہے نا. یا سو میک شیور دین کو پریورٹی دیں. دیکھیں اللہ کہاں کہاں سے آپ کو عطا کرے گا, ہے نا. آپ کا تصور بھی وہاں تک نہیں جائے گا جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اس دنیا میں بھی جو ہے پروان چڑھائے گا اور آخرت میں بھی پروان چڑھائے گا. سبحان اللہ. اوکے, لیٹس ریڈ دس, ہے نا, انشاءاللہ ریسائٹ دس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله بارك الله فيكن Allah subhanahu wa ta'ala हमसे इसको कबूल फरमाए आमीन अल्हम्दुलिल्लाह कोई questions कोई doubts नहीं Alhamdulillah, it was a beautiful journey with all of you learning this surah. Subhanallah. May Allah gather us all to recite and learn more of these surahs from the Quran. Ameen. आमीन अल्लाह हम सबसे इसको कबूल फरमाए हर कोताहियों को माफ़ फरमाए हमारा यहाँ बैठना सुनना समझना सीखना सब कबूल फरमाए आमीन 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 Just a small doubt time. Ayah number 46. Yes. ثم لقطعنا. That I'm like can you please help with that? Okay. ثم لقطعنا Like they both are repeating.
آئین بھی تھوڑا ہیوی ہو جا رہا ہے تو اس کے جی لیے ایسا ہوتا ہے اسپیشلی جب ہم استعالہ طا کے لیے کر رہے ہیں، عین از ایپیگلوٹس روٹ آف دا ٹنگ پہ اٹیچ ہوتا ہے نا، تو تھوڑا استعالہ ہو جاتا ہے. میک شور کریں کہ تھوڑا ٹائم دیں عین پر جانے، جیسے لقطعنا، قطعنا، اطمینان سے، جلد بازی نہ کریں. قطعنا ایسے ہو جائے گا، قطع ایسے ہو رہا ہے نا، ایسے نہیں کرنا. لقطعنا. جی جی سب ریسائٹ کریں، مجھے آپ کا سنائی نہیں دے رہا. جی لقطعنا. صحیح ہے ماشاء اللہ. تھوڑا جھٹکا دے رہے ہیں آپ، اس کو جی. تواسط کی سپیڈ میں رکھیں. لقطعنا، لقطعنا. یہ بیٹر ہے. لقطعنا. لقطعنا. جی لقطعنا. صحیح ہے ماشاء اللہ، بیٹر. وإياك خيرا. Any other doubts? No? Okay, ہم میٹنگ کلوز کریں گے. اچھے سے پریکٹس کریں اور Saturdays and Saturday انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم خيرا. آمين. الحمد